بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعریف الامر. ما هو الامر؟ امر کے ابواب پڑھ چکے ہو آپ. امر یامر مقامات میں سارے ابواب آپ نے ازبر کر دیے. امر یامر، امر یامر، امر یامر تعمیر، ایتمر یاتمر ایتمار، یہ سارے ابواب پڑھ لیے آپ نے. یاد ہے آپ ہر باب کا الگ الگ معنی بھی یاد ہے. گزرا ہے نا؟ باب یاد کیے یا نہیں؟ یاد کیے تھے لیکن پوچھے نہ جائے. پوچھا جائے ایتمار کا کیا معنی؟ ایتمر یاتمر ایتمار گزر چکا ہے وہاں پہ. کیا معنی کرو گے؟ ایتمار کیا معنی ہے؟ افتعال سے لوگے ایتمر یاتمر ایتمار. مشورہ کے نہیں ہے معنی. معتمر العالم علیہ السلامیہ مشاورت ایتمار سے. امر یامر تعمیر کیا معنی ہے اس کا؟ بنگلہ تعمیر کرنا. تعمیر تو پھر سے کیا معنی کرو گے؟ بڑے اچھے بزرگوں سے، بہت نیک بزرگوں، نہ کوئی کچھ بولتا ہے نہ دیکھتا ہے، مراقبے میں ہوتے ہیں. تعمیر، امیر بنانا. تمہارا امیر بنایا گیا ٹاپو کون بنایا گیا؟ اور نائب امیر پھر کون ہے بتانا؟ عامر عامر معامرہ. تو تعریف امر، امر امر، امر کے معنی کامیاب ہونے کے، مضبوط ہونے کے، اور امر 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 دینا. تو یہ سارے ابواب یاد کرنے کے ہیں، اور وہی اسی وقت جو ہم نے یاد کیے تو وہی یاد ہیں. دوبارہ کسی اور کتاب میں یاد نہیں کی. سارے مقامات میں ایک لفظ کے 4-6 ابواب ہوتے. تو امر، امر یامر اس کے معنی آرڈر دینے کے، حکم دینے کے. عربی میں امر کہتے ہیں، اور اس طریقے سے اردو میں حکم دینا کہتے ہیں، انگریزی میں آرڈر دینا. فصل فی الامر وهو من قبیل الوجه الاول من القسم الاول مما ذکرنا من الاقسام. سابق میں جو ہم تقسیم در تقسیم کر چکے ہیں تو اسی تقسیم کا ایک حصہ یہ بھی ہے حاصل کران. من قبیل الوجه الاول من القسم الاول بتا دیا. یہ تقسیم در تقسیم جو ہم کرتے آئے، پہلی تقسیم قبیل الوجه الاول من القسم الاول دوسری. تو ہم جو تقسیم در تقسیم کرتے آئے ہیں، قسم اول کو لیا اور وہ سیغہ لغہ میں پھر قسم اول میں سے ہم نے لیا خاص وجہ کو، اس کی وجوہ بنا لی خاص عام سے. اس طرح الٹ میں یہ ترتیب چلتی ہے. تو قسم اول جو ہے وہ تقسیم اول ہے، اور پھر اس کے بعد من الوجہ الاول یہ خاص اور عام مغیر تقسیم ثانی. تو وہ تقسیم در تقسیم میں سے کی ایک قسم مما ذکرنا من الاقسام. فإن صيغة الامر لفظ خاص، ظاہر خاص پر میں لفظ صیغہ اور لغہ میں جو پہلی قسم تھی خاص، اسی خاص کی قسموں میں سے، عام میں سے نہیں ہے. فإن صيغة الامر لفظ خاص من تصاریف الفعل، تصاریف فعل میں سے. فعل تصاریف میں سے، تصاریف جانتے ہو؟ تصاریف فعل کا کیا معنی ہے؟ مختلف قسم کے جو صیغے اس میں سے نکالے جاتے ہیں. صرف یصرف و تصریف کے معنی پھیرنا، بار بار پھیرنا، گھمانا. اور پھیرتے ہیں، گھماتے ہیں. تو کیا گھماتے ہیں؟ یعنی مختلف صیغے برآمد کرتے ہیں. اس لیے پھر ان گردانوں کو بھی تصریف اور تصاریف کہتے ہیں. جو گردان تم کرتے آئے ہو وہ اس لیے کہ بار بار ایک لفظ کو پھیرا جاتا ہے، پھیرے در پھیرے دیے جاتے ہیں. من تصاریف الفعل،
تو فعل کے سیغوں میں سے ایک سیغہ ہے، سمجھتے ہو؟ سیغے فعلیہ میں سے ایک سیغہ ہے، وہ جعل معنی خاص، ایک خاص معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے، وہو طلب الفعل، طلب الفعل۔ وہ الگ بات ہے کہ پھر کسی کام کے لیے آپ آرڈر دیتے ہو تو بھی امر کا سیغہ آتا ہے، طلب ہے اس میں۔ اور دعاؤں میں بھی بہت سارے کلمات جو استدعائی ہیں اور التجائی ہیں، ان میں بھی سیغہ امر آتا ہے، آتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ امر کے معنی طلب فعل، فعل کو طلب کرنا، یہ معنی اس میں پایا جاتا ہے۔ تو دعا کے جتنے کلمات ہیں، آتنا یا ربنا، کن لنا کذا یا ربنا، تو یہ ساری چیزیں وہ بھی امر کے سیغے ہیں، لیکن وہ معنی استدعا کے ہیں، وہ معنی التجا کے ہیں فدیانہ طور پہ۔ اور جب برابر سے کہا جاتا ہے طلب فعل تو پھر اس میں حکم ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ حکم۔ تو حالات اور ماحول کو، ما سبق کو، ما لحق کو، سابقہ اور اس طریقے سے لاحق کا آگا پیچھا دیکھنا ہوتا ہے کلام میں، اس کے مطابق اس کو نام دیا جاتا ہے۔ تو وہی سیغہ امر ہوگا، ادعیہ میں ہوگا، استدعاء میں ہوگا، التجا میں ہوگا، تو اس کو پھر دعائیہ لفظ دیں گے، دعا ہی ہے۔ نسألک یا اللہ ان تستجب لنا دعواتنا وان تعطینا رغباتنا وان تغنینا بغنائک عمن اغنیت عنا، تو سب سیغے یہ امر کے تغنیہ ہے، لیکن اس میں دعا ہے فرمایا۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا، یہ کیا ہے؟ امر اور نہیں ہے۔ اللہم اکرمنا ولا تہنا وعدنا ولا تحرمنا، کسرنا ولا تقللنا، قونا ولا تضعفنا، یہ ساری کیا چیزیں ہیں؟ یہ امر کے سیغے ہیں۔ اور جب دعا میں ہو تو استدعائیہ کلمہ، ہاں، اور کسی چھوٹے والے کو کہنا ہو تو امر ہے، حکم ہے۔ وہ عالمان حاصل و طلب الفعل، وہ یہ کہ آپ بہرحال ایک عمل طلب کرتے ہیں، بڑے سے طلب کرتے ہیں تو اس کو درخواست کرتے ہیں، استدعا کرتے ہیں، اور چھوٹے کو، ٹاپو کو حکم دیتے ہو، مارتے پیٹتے ہو اس کو۔ موجب الامر موجب عند الجمہور الالزام بلا دلیل، اصل فرما اس کا معنی، حقیقی معنی کیا ہے؟ موجب الامر کے معنی، اس کا حقیقی معنی کیا ہے؟ عند الجمہور الالزام، الزام دینا کسی کو، تمہارا والا الزام اردو والا نہیں ہے، الزام اور دشنام دیا کسی کو جرم ہے، تو گناہ ہے، کبیرہ ہے۔ تو الزام و دشنام سے مراد نہیں، یہ الزم یلزم الزام عربی ہے، اس کے نیچے معنی لکھا ہے الوجوب، لازم کر دینا۔ الزام بمعنی ہے لازم کر دینے کے ہے، یہ وہ الزام تمہارا نہیں ہے لان تان کے معنی میں، الزام و دشنام کے معنی میں وہ نہیں ہے، یہ الزام بمعنی لزوم کے ہے، یہ الزام بمعنی اتہام کے نہیں ہے، کہتے فلاں نے یہ الزام لگایا، وہ اتہام کے معنی میں ہے۔ تو الفاظ وہ ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن جب مختلف مصادر میں اور مختلف بولیوں میں آتے ہیں تو وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں، معنی الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ الزام ہے۔ جا بجا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد موجود ہے، فرمایا کہ جناب اللہ کے حکم کے سامنے گردن نہاد ہو جاؤ، اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من بعد، اللہ رسول کا کوئی آرڈر آ جائے، حکم آ جائے، پھر کسی مسلمان کو اجازت نہیں وہ سری مو انحراف کر سکے، سمجھتے ہو؟ یہ صاف حکم آ گیا۔ جب اللہ رسول کا امر آ جائے تو فرمایا وما كان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من بعد، اختیار بیار نہیں رہا، مرضی بدی نہیں رہی، حکم چلے گا اللہ کا، رسول کا۔ مومنین کی شان ہونی چاہیے، جو اس طرح نہیں کرے گا تو مومن نہیں ہوگا، اللہ فرماتے، منافق ہوگا، 420 ہوگا۔ یہ ہے الزام، ایجاب، الا بدلیل، ہاں کوئی دلیل خارجی آ جائے تو اس وقت پھر الزام کا معنی نہیں دیتے،
دلیل خارجی کیا؟ جسے قرآن کریم میں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو پہلے حکم تھا جناب جمعہ کے لیے آؤ، حکم تھا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اب جمعہ ہو گیا فرمایا فَانتَشِرُوا، اب انتشار پھیلاؤ. تو انتشار پھیلانے کی اب اجازت ہے فَانتَشِرُوا سیغے امر کے ساتھ. تو یہ امر کس کے لیے ہے؟ وجوب کے لیے ہے، وجوب کے لیے نہیں ہے، اباحت اجازت کے لیے. اب جا سکتے ہو تم کہاں پہ؟ انتشار بازار میں جا سکتے ہو، شر بازار میں جا سکتے ہو، یعنی مارکیٹ کھول سکتے ہو آپ. فانتشروا پھیل جاؤ. انتشار اردو والا نہیں، انتشار پھیلاؤ تو پکڑے جاؤ گے. شر پسند ہے یہ تو انتشار عربی والا، اس کی معنی پھیل جاؤ. کاروباروں میں، منڈیوں میں، بازاروں میں پھیل جاؤ. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں تجربہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق جمعہ کے لیے جب کام نہ کرے صبح سے کام بند رکھے اور جمعہ کی نماز کے بعد جا کے پھر نماز پڑھ کر دعائیں کر کے اس کے بعد اپنا کام کھولتا ہے اور مارکیٹ کھولتا ہے، دکان کھولتا ہے، تو اس میں بڑی برکت ہوتی ہے. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ فرمایا. اس کے بعد تو کبھی ایسا ہو الا بدلیل فرمایا. اب دلیل واضح کرینہ کہ جناب بازار میں جاؤ کاروبار کرو، یہ کوئی واجب نہیں کسی پہ اللہ کے ہاں، مباح کام ہے، جائز، کوئی سا بھی جائز کام وہ کرے، لیکن سیغے امر آ گیا الا بدلیل، یہ بدلیل ہے فرمایا. ایسی اور کئی ساری آیات ہیں فرمایا، جیسے اللہ فرماتے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا. کیا ہے اذا حللتم؟ قرآن کریم میں جب حلال ہو جائے احرام کھول لو، اب شکار کر سکتے ہو. اس سے پہلے آپ لوگوں پہ خاص طور پر خشکی کا شکار منع تھا اور بڑی جنایت اور جرم کی بات تھی. وہ ایجاب کے لیے فاصطادوا کے معنی کہ لازم ہے تم پہ اب شکار کرو گے. ہر صوفی جو ہے وہ تیر کمان لے لے اور جائے پہاڑوں میں، اطراف میں، ادھر ادھر مکہ میں اور شکار کرے، نہیں جائز. کوئی شوقی ہے، شوق رکھنا چاہتا ہے، کرنا چاہتا ہے، وہ جا کے شکار کر لے. کیا شکار کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ گوہ کو شکار کر لے گا. اور کیا ہے وہاں پہ قریب کے پہاڑوں میں کیا رکھا؟ تو خرگوش وغیرہ جنگلی ملتا ہے، وہ بھی کہیں بہت دور جا کے طائف وغیرہ جہاں کچھ نہ کچھ سبزہ ہے. اطراف و جوانے میں تو سنگلاہ بالکل سیاہ پتھر ہے، تو وہاں کوئی اگر شکار آپ کو ملے گا کسی صوفی کو تو گوہ کو شکار کر لے، بغل میں دبا کے لے آئے، بھنوا دے اس کو، پھر اور تو کوئی شکار ملتا نہیں. فاصطادوا بہرحال، یا یہ کہ کوئی اس طرح معمولی کوئی چڑیا ویڑیا باز پرندے ہوئے. تو دیکھیے وہ موقع محل کو دیکھا جاتا ہے کہ جناب یہ جو فرمایا جا رہا ہے یہ وجوب کے طور پہ نہیں فرمایا جا رہا، الا بدلیل یہ فرمایا. اور عام حالات میں یہ ایجاب کے لیے، امر برائے آرڈر اور ایجاب حکمی کے لیے. آگے فرماتے ہیں والامر بعد الحظر وقبل سواء ولا موجب للتکرار. کہتے ہیں پابندی کے بعد چھوٹ ملتی ہے تو فرمایا چاہیے کہ امر کی وہی حالت. ہم کہتے ہیں اصولاً امر پہلے بھی ایجاب کے لیے، ممانعت آئی، قطعاً آئی، پھر اس کے بعد اجازت آئی قطعاً کے بعد، تو بھی وہی معنی ہے اصلاً ایجاب کے لیے. کئی سارے حضرات جیسے ہم نے مثالیں دی آپ کو جمعہ کے بعد یا شکار کی مثال کو دیکھ کر شافعی حضرات فرماتے ہیں کہ الامر بعد الحظر، امر حضر کے بعد جب دوبارہ امر کا صیغہ آتا ہے تو اباحت کے لیے ہی آتا ہے. کائے کے لیے؟ اباحت کے لیے ہی آتا ہے ہر حال میں. ہم کہتے ہیں نہیں، مثال تو ہم نے دے دی کہ بھی اباحت کے لیے امر کا صیغہ آتا ہے، دلائل قرائن شواہد کو دیکھ کر، لیکن یہ موجب امر نہیں ہے. بعد الحظر بھی سمجھتے ہو، موجب امر نہیں ہے. بعد الحظر بھی موجب امر کیا ہے؟ ایجاب. یہ تو آپ گوئے کہ قاعدے کرینے کو، علینے کو، علامت کو، سیاق و سباق کو دیکھ کر اندازہ کر سکتے ہو کہ جناب یہ امر یہاں ایجاب کے لیے نہیں ہے. لیکن فطری تقاضا اس کا اور مستقل طور پر اس کا موجب ذاتی جو ہے اور تقاضے ذاتی جو ہے وہ یہ کہ اس میں ایجاب اور الزام والا معنی پایا جائے.
ان کا یہ کہنا ہے جناب دیکھیے قرآن کریم میں آیت جمع میں بھی بتا دیے فانتشروا یہ عباہت کے لیے، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا یہ بھی عباہت کے لیے. تو اس سے قاعدے کلیہ بنا لیا ان لوگوں نے کہ بعد الحظر بعد الممانعہ قطعاً پابندی سنسر کے بعد جب اجازت ملے گی عباہت کے لیے ہی صیغہ امر ہوگا. ان دو آیتوں کو دیکھتے مستقل قاعدے قانون یہ وضع کر دیا. احناف فرماتے ہیں یہ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے سو ہم نے کہہ دیا الا بدلیل، لیکن اس سے یہ قانون پکڑ لینا کہ جناب جب بھی الزام کے وہ ممانعت کے بعد حظر کے بعد پابندی کے بعد امر کا صیغہ آئے گا تو وہ عبادت کے لیے ہوگا، سابقہ والا امریت نہیں پائی جائے گی. یہ استدلال غلط ہے، نہیں مانتے اس کو، یہ قیاس مان فارغ ہے آپ. اور یہ استدلال وہ کہ بدلیل لنگ ہے آپ کی جانب سے، کیونکہ کبھی ایسا بھی ہوا اللہ تعالیٰ کا ارشاد موجود ہے کہ پہلے ممانعت اور اس کے بعد جو ہے صیغہ پھر بھی وہ ایجاب کے لیے. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. دیکھیے فرمایا اشہر حرم 4 مہینے میں یہ جنگ کی مقابلے کی جدال کی اجازت نہیں تھی، اس سے قبل بھی حکم تھا قتل کرو ان کو، مارو ان کو. فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ جہاں کہیں ملے آپ کو. ان لوگوں نے حد کر دی اپنی کفر میں اور اللہ رسول نے انتہا کر دی اپنے صبر میں، برداشت میں، حلم میں، ان کو سمجھانے میں، ان کو موقع دینے میں، ان کو مہلت دینے میں، ان کو ڈھیل دینے میں. ان لوگوں نے انتہا کر دی اور ان رسولوں نے کفر میں اور شر میں شرارت میں انتہا کر دی. اس لیے اب ان کو مزید کوئی موقع نہیں دینا ہے. فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ کب آیا؟ جب 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کم بختوں پہ محنت کی اور وہ ایسے ہی سخت مزاج اور سخت کے واقع ہوئے تھے جیسے مکے کے آدمی پہاڑوں کے سیاہ پتھر ہیں، ایسے ان کے دل دماغ کم بختوں کے. اسی طرح وہ گوئے کہ سیاہ بخت ہو گئے تھے، جیسے ان کے کالے بجنگے پہاڑ اطراف کے، ایسے ان کے اندر کا دماغ اور دل بھی ایسے ہی کالا ہو گیا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا پھر اس کے بعد حجت پوری ہو گئی. 23 سال کی محنت جب سب نے ضائع کر دی اور محنت بھی کس کی، محبت بھی کس کی، لطف بھی کس کا، وہ اللہ کے حبیب نبی کریم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے فرمایا اب ان کو موقع مت دینا، اشہر حرم جو ہی یہ نکل جائے چھٹ جائے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ. پھر اس کے بعد جہاں کوئی کافر ملے اس کی کھوپڑی بجاؤ، اس کو چھوڑنا مت. تم کہتے ہیں دیکھیے آپ کا استدلال وہ گوئے بھی دلیل لنگ ہو گیا، کافی دلیل نہیں ہے، اپاہج دلیل ہے. کیونکہ بعد الممانع بعد الحظر بھی بعض مقامات پہ اسی طرح ایجاب کو بدستور رکھا گیا ہے. وَلَا مُوجِبَ لَهُ فِي التِّكْرَارِ وَلَا يَحْتَمِلُهُ. اسی طرح دوسری بات ہے کہ وہ کہتے ہیں جب ایک مرتبہ صیغہ امر کے لیے آ گئے تو اس کے اندر مستقل استمرار ہے. کیا ہے؟ ہاں کرتے رہو اس طرح. ہم کہتے ہیں نہیں، مطلق امر برائے استمرار نہیں، تکرار نہیں، تسلسل کے لیے نہیں. ولا يحتملوا مطلق حکم ایک مرتبہ کام کے لیے. لأن لفظ الامر صيغة اختصرت لمعناها من طلب الفعل لكن لفظ الفعل فرد فلا يحتمل العدد. یہ تکرار کی نفی کر رہے ہیں. لفظ امر کو، صیغہ امر کو لیا گیا ہے، فرمایا اختصرت لمعناها خاص معنی امریہ کے لیے، من طلب الفعل کہ اس میں طلب فعل کا معنی آ جائے، اس کو لیا گیا ہے گویا کہ یضربو سے تضربو سے اس طرح اضرب لیا گیا. یہ لیا گیا کاہے کے لیے؟ طلب فعل کے واسطے، تاکہ آپ سے فعل طلب کر لیا جائے کہ اے امیر جی آپ بھی تعدید کر لیں اور گوش مالی کر لیں ان دانوں کی جو سبق توجہ سے نہیں سنتے تو ان کی کان مروڑ مروڑ کے آپ لال کر دو. طلب الفعل یہ کیا ہے؟ طلب فعل ہے. لیکن لفظ الفعل فرد ہونا تو ہم کہتے ہیں جناب یہ لفظ فعل جو ہے فرمائے وہ فرد ہے، اور جب فرد ہے مفرد ہے فلا يحتمل العدد. تو اس میں تعداد اور بار بار کا کرنا کہاں سے آ گیا؟ یہ دونوں ان کے مسائل کے جوابات دے دیے. دونوں باتوں میں ان کا اختلاف ہے ہم سے.
اس لیے ہم کہتے ہیں مثال کے طور پہ قلنا فی قول رجل امرأتی طلقی نفسک، کسی نے کہا زوجہ سے طلاق دے دو خود کو، طلقی نفسک نویک علی الواحد، مرادی کی ایک طلاق دے دو، ولا تعملنیہ سنتین فیہ لأنہ لا تصفینیۃ العدد الا ان تکون المرأة امتاً، وہ الگ بات۔ تو دیکھو مثال کے طور پہ دے رہے ہیں کہ سیغے امر وہ تعدد کے لیے نہیں، تکرار کے لیے نہیں جیسے یہ کہتے ہیں، بلکہ ایک طلاق دے دو۔ وہ الگ بات ہے کہ لونڈی اگر آپ کی ایسی ہے کہ وہ اما ہے اور وہ ایک طلاق سے گویا کہ اس طریقے سے بائنا ہو جاتی، الگ ہو جاتی، وہ الگ بات۔ الا ان تکون المرأة امتاً، ہاں اگر فرمائے وہ اما ہے اور لونڈی ہے، لأن ذلك جنس طلاق ہے فصار من طریق الجنس واحدا، وہ تو اس کے لیے فرمایا گیا کہ طلاق بطور جنس کی ہم کہیں گے، ایک طلاق سے اس کا کام تمام ہو گیا اور وہ بائنا ہو گئی، کیونکہ اس کے لیے کل 2 طلاقیں ہیں۔ تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں وہ ہم نے جنس کے معنی میں لیا، یا اگر اس کو آپ فرمائے دیتے اور مانا اس سے 2 طلاقوں کا کرتے اور مغلظہ بناتے لونڈی کو، تو آزاد حرہ 3 طلاقات سے مغلظہ بنے گی، اور لونڈی کو آپ مغلظہ بنانا چاہتے ہو اور طلقی نفس کی سے مکر وہ 2 سے بنتی ہے، تو 2 طلاق آپ نے لے لی کہ 2 مرتبہ خود کو طلاق دے دو۔ تو کہتے ہیں لونڈی کے معاملے میں یہ اجازت ہو سکتی ہے من طریق الجنس واحدہ، کیونکہ وہاں جنس طلاق آپ دے رہے ہو، تو جنس طلاق میں گویا کہ لفظ ایک ہی ہے، اگرچہ نہائی جنس میں 2 طلاقیں اس کو پڑ جائیں گی اور مغلظہ ہو جائے گی، لیکن آپ جنس طلاق دے رہے ہیں، آپ عددی طلاق نہیں دے رہے، وہاں جنس طلاق اس کے لیے نہائی طور پہ وہ 2 ہو جاتی ہیں اور اس کی تغلیظ ہو جاتی ہے۔ ثم الامر المطلق عن الوقت كالامر بالزكاة وصدقة الفطر والعشر والكفارات وقضاء رمضان والنذر المطلق لا يوجب الاداء على الفور في الصحيح من مذهبنا۔ اور پھر اتنی بات یہ بھی یاد رکھو کہ جناب جتنے بھی اعمال ہیں مطلق امر، ثم الامر المطلق عن الوقت، حکم دیا گیا ہو لیکن اس کو پابند نہ کیا گیا ہو خاص وقت کے ساتھ، جیسے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، یہ توقیت مقرر ہے، ان الصلاۃ کانت المؤمنین کتابا موقوتا، تو وہاں ایسا نہیں، وہاں تو وقت کی پابندی کرنی ہوگی، وقت کی پابندی کرنی ہے، وہ آرڈر ہے، حکم ہے موقوت موقت۔ اور یہ کہتے ہیں مطلق عن الوقت، جس کو اس طرح باندھا نہ گیا ہو اور جوڑا نہ گیا ہو اور بٹھایا نہ گیا ہو کسی خاص وقت کے ظرف میں، ظرف زمان میں لا کے اس کو بھرا نہ گیا ہو اس ظرف وقت میں، اس برتن میں، تو وہ تو موقت ہو گیا۔ ان کے علاوہ غیر موقت تو کہتے ہیں کل امر بالزکاۃ، زکات دو، زکات فرض ہو گئی فلاں ہول کے بعد، لیکن اس کے لیے کوئی تاریخ متعین نہیں ہوئی، فرمایا اگلے سال تک دوسری مرتبہ زکات آنے سے پہلے بہرحال ادا کر لو، کیونکہ اگلے سال پھر اور آ جائے گی، ڈبل ہو جائے گی، اور کئی سال کی جمع کر لو گے تو پھر بخیل ہو جاؤ گے، ہرس لالچ میں آؤ گے اور دو گے نہیں پھر، اور یوں عذاب ہو جائے گا تیرے، دیا کرو۔ بہرحال تو سال کے بعد تاریخ متعین نہیں، کسی کی زکات ہے اور وہ 3 مہینوں میں وہ تقسیم کرتا دیتا ہے، 6 مہینوں میں بانٹتا ہے اور تقسیم کرتا ہے، کر سکتا ہے۔ صدقۃ الفطر کے لیے بھی اس طریقے سے وہ دے سکتا ہے، صدقۃ الفطر فطر سے 10 دن پہلے بھی دے سکتا ہے، عید کی رات بھی دے سکتا ہے، عید الفطر کے دن بھی دے سکتا ہے، دوسرے دن بھی دے سکتا ہے، تیسرے دن بھی دے سکتا ہے، تو یہ آزاد۔ والعشر، اس طرح عشر ہے، اور کفارات، قضاء رمضان، خود رمضان موقت ہے، خود رمضان کیا ہے؟ موقت ہے۔ اور مطلق عن الوقت قضاء رمضان، کسی کے روزے رہ گئے 4-6 کسی عذر بیماری کی وجہ سے، نہ کہ بیمانی کی وجہ سے، تو وہ بعد میں رکھ لے، بیماری کی وجہ سے رہیں تو بھی رکھنے تو ہوں گے بہرحال، لیکن مسلم کی شان سے بعید ہے، تو رکھ لے، جب بھی رکھے سال کے دورانیہ میں، مہینے میں 2 رکھتا ہے، 3 مہینے میں، 1 مہینے میں مسلسل رکھتا ہے۔ اور نظر مطلق ہے، اس طرح نظر تو مان لی لیکن متعین نہیں کی بالوقت، نظر اگر متعین کر لی بالوقت
اس فلاں وقت تک میں نے یہ کام کر کے ہر حال میں ادا کرنا ہے تو پھر ہو جائے گا موقت. اور اگر موقت نہیں مطلق اس نے کہا للہ علیہ قضا من الصیام للہ قضا من التصدق علیہ تو وہ کر لے پھر جب بھی چاہے. لا یوجب الاداء علی الفور. ان اعمال میں شریعت طیبہ نے چھوٹ دے رکھی ہے، سہولت دے رکھی ہے، آسانی عطا فرمائی ہے، اور وہ یہ آسانی ہے کہ فوری فی الفور ان کی ادائیگی لازم نہیں کی گئی. زکوٰۃ اس کی بنتی ہے اور وہ مثلا 5 لاکھ اس کی زکوٰۃ بنتی ہے تو یک بارگی میں اس کے لیے مشکل ہو جائے. ایک تو یہ کہ دے گا تو ظاہر انسان حریص ہے، لالچی ہے، بہت زیادہ دل اس کو دکھے گا، اتنا سارا بڑا مال موٹا تازہ بنڈل بنا کے دے رہا ہوں تو ہر نفس میں لائق موجود ہے، حب مال موجود ہے تو اس کو بہت گراں گزرے گا. دے گا لیکن بہت گراں گزرے گا اور تھوڑا کر کے دے گا تو پتہ بھی نہیں چلے گا، نہ اس پہ کوئی زور آئے گا، نہ روز آئے گا، نہ محسوس ہوگا. یہ شریعت کی جانب سے آسانی ہے. اس طرح قضا کے روزے 10 روزے مسلسل رکھے گا. خاص ایام کے جو ہی عید گزر گئی 3 دن عید الفطر کے بعد اب لازم ہے تیرے ذمے پہ 10 روزے مسلسل تو یہ مشکل ہو جاتا. شریعت نے آسانی دے دی. یہ 10 روزے آپ 10 مہینے میں بھی رکھ سکتے ہو اور ایک روزہ رکھو جس طرح چاہو رکھو. نظر مطلق میں بھی یہی ہے. لا یجب الاداء علی الفور صحیح من مذہب اصحابنا. صحیح فرمایا اس لیے کہ بعض دوسرا قول بھی کرتے ہیں لیکن ہمارے ہاں قول صحاح میں اور اس طرح مستند کتب میں وہ یہی بات درج ہے جیسے مبسوط اور دوسری کتب صحاح جو کہلاتی ہیں، کتب اصولیہ جو کہلاتی ہیں. یہ مذہب اصحابنا حنفی ہے. اوروں کے یہاں ایسا نہیں ہے، اوروں کے یہاں اس میں قدر تفصیلات موجود ہیں لیکن احناف بہرحال یہ فرماتے ہیں. آگے بھی اس کی تقسیم کرتے ہیں کہ بعض کے لیے وقت ظرف ہے اور بعض کے لیے وقت معیار ہے. ظرف ہے پھر اس میں وقت کا کون سا ایسا سبب ہے، کون سا ایسا شرط ہے، یہ ساری باتیں اس میں آتی ہیں. یہ پھر پڑھ لینا.